مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عقیل. ماشاءاللہ. تو یہاں آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, ہم بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ آخر الزمان میں بہت سارے فرقے ہوں گے. تو ہم یہاں دکھا رہے ہیں مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو کہ حقیقی اسلام کا کیا پیغام ہے, اور آپ بھی یہی کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو آپ کے پاس یہاں قرآن بھی ہوگا, تو اگر آپ ہمیں قرآن بھی لے آئیں پھر اس سے ہم بات کر سکیں. تو آپ نے جماعت اسلام احمدیہ کے متعلق کیا سنا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں؟ پھر میں آپ کو ہمارا موقف بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ لوگ بھی پاکستان سے ہوں گے, آپ کے بیک گراؤنڈ میں, تو ہم بھی پاکستان سے ہیں. اور پاکستان اور احمدیت جو ہے وہ لوگ پوری طرح باخبر ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں شاید اس کا کنسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, لیکن چونکہ ہم وہ ایک ہی ریجن سے ہیں تو ایک دوسرے کو ہم بہتر طور پہ پہلے ہی سمجھتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ میجر اختلاف کیا ہے, اور ہم بھی اس کی پوری طرح سے آشنا ہیں. دیکھیے, ڈسکشن تو بہت ماضی میں ہوتی رہی ہے, اور بحث بھی ہوتی رہی, مناظرے بھی ہوتے ہیں, ریکارڈڈ ہیں, ان ریکارڈڈ ہیں. تو ٹیکنیکلی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. اگر اپنے فرقے کو, اپنے عقائد کو, باپ دادا کے دین کو, یا جس کمیونٹی کے اندر آپ ہیں, بورن ہیں, اس کی پروٹیکشن کرنی ہے, وہ ایک اور چیز ہے. اگر آپ نے اس چیز کو لینا ہے جو واقعی اللہ کا پیغام ہے, اللہ کے نبیوں کا پیغام ہے, دل کی گہرائیوں سے جاننا ہے, یہ ایک اور چیز ہے. اپنا اوپن ہارٹ رکھنا ہے, تو یہ معاملہ ہے. اگر ہم ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کوئی چیز بات کریں گے تو اس سے کیا ہوگا, وہ بحث برائے بحث ہوگا, اس میں ہمیں رزلٹ نہیں ملے گا. ٹیکنیکلی آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو مین اسٹریم مسلمز ہیں ان کا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شیپ میں, ذلی ہو, بروزی ہو, شیڈو ہو, نان شیڈو ہو, شرعی ہو, غیر شرعی ہو, یہ مین اسٹریم مسلم جو ہے ان کا یہ بلیف ہے کہ کوئی اور بندہ جو یہ بات کلیم کرے گا وہ آؤٹ آف اسلام فورٹ سے نکل جائے. ٹھیک ہے, تو اس میں میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کافی باتیں کی ہیں کہ منازع بہت ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ تو ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہیں گے. لیکن آپ نے ابھی عقائد کی بات کی ہے کہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شیپ, کسی فارم میں کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک اجماعی عقیدہ, لیکن اس پہ بھی مسکنسیپشن ہے. کیونکہ عام طور پہ مسلمان یہ بات کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر آپ قرآن اور احادیث کو دیکھیں اور پھر سلف الصالح کا عقیدہ دیکھیں, اور پھر یہ جو آپ کا سٹال ہے آپ اہل حدیث سے ہیں, آپ کا جو کیونکہ آپ نے کہا ہے مین اسٹریم جو ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں بہت تفرقہ ہے. جو بریلوی ہیں, احمد رضا خان, وہ کہتے ہیں کہ جو وہابی ہیں وہ بدترین کافر ہیں, ہم ان کو مسلمان ہی مارتے. جو دیوبندی ہیں ان کی کتب میں لکھا, اگر آپ المحند المفند دیکھیں, وہاں اہل حدیث والوں کو الخوارج کہا ہوا ہے کہ وہ کلاب النار ہے. نعوذ باللہ, ہم نہیں یہ بات کہتے کہ آپ کے بارے ہم ایسی بات کریں, لیکن یہ تفرقہ ہے. جہاں تک اہل حدیث کا عقیدہ ہے تو آپ کے جو سب سے بڑے علماء ہیں, جیسے شاید آپ جانتے ہو زبیر علی زائے,
آپ جانتے ہیں ان کو انڈیا میں پاکستان میں عالم سے انہوں نے تخریج پہ بہت کام کیا ہے. انہوں نے اس پہ وضاحت کر دی کہ ایسا کوئی اجماع نہیں, اور وہ کہتے ہیں ان کی ویڈیو میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, اس پہ میرا بھی ایمان ہے آپ کا بھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے اور وہ نبی ہوں گے. آپ نے کہا تھا کسی شیپ کسی فارم میں کسی نبی نے نہیں آنا. آپ کے جو علماء ہیں اور قرآن اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ مسیح نبی اللہ آئیں گے. یہاں تک کہ جو امام سیوطی رحمہ اللہ ہے انہوں نے کہا کہ جو یہ کہ مسیح آئے گا اور نبی نہیں ہوگا اس نے کفر کر دیا ہے. اور ساتھ آپ کی جو مجدد ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, آپ جانتے ہوں گے, انہوں نے مجموع الفتاوی میں لکھے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ تھا کہ لا یاتی بعدہ نبی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے لا یاتی بعدہ نبی ینسخ شریعتہ او ملتہ. یہی عقیدہ مولا علی قاری کا ہے. تو ختم نبوت سے اصل میں اختلاف نہیں, کیونکہ آپ کا بھی یہ مانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے, آخر ہے, ہم بھی کہتے ہیں. اختلاف ہے آنے والے مسیح پہ, کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں. آپ کے علماء کہتے ہوں گے, ہم کہتے ہوں گے. شخصیت کی بات ہے, کیا وہی عیسیٰ ہوں گے جو آسمان پہ زندہ آپ کے نزدیک, یا وہ مسیح فوت ہو گئے اور کسی اور نے اس امت سے نبی اللہ کی حیثیت سے آنا ہے. اس پہ بہت دلائل ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے اور واپس نہیں آئیں گے. مثلا قرآن کریم ہم دونوں میں وہ کتاب ہے جس میں کوئی باطل نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے ہیں. تو اس آیت سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں, اور جو فوت ہوئے وہ واپس نہیں آتے. اور اس کے بارے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. تو اس آیت کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے, کیونکہ اللہ نے تو واضح فرمایا کہ قد خلت من قبلہ الرسل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول آیا وہ وفات پا چکے ہیں. دیکھیے وہ جس نقطے کی طرف آپ بات کر رہے ہیں, جیسے متوفی کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یہ قرآن پاک میں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کے ساتھ آپ نے ایک موقف لے لیا اس کا. نہیں, یہ توافی والی آیت نہیں ہے, یہ سورہ آل عمران میں قد خلت من قبلہ الرسل, اس پہ کوئی اختلاف نہیں کہ خلت کا مطلب موت ہے. توفا پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں, لیکن اس آیت پہ جہاں اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے, اس پہ آپ کا کیا موقف؟ دیکھیے جب آپ نے چلے اس آیت کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, جب آپ نے اگر قرآن اس کی انٹرپریٹیشن اگر آپ نے لی ہے تو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سلف صالحین ہیں ان کا مختلف آپ بات کر رہے ہیں مخصوص لوگوں کی. آپ نے 2-3 ریفرنس دیے ہیں, آپ نے اس چیز کی طرف آنے کی کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کا موقف یہ ہے, لیکن آپ ان تینوں بندے جن کے آپ نے ذکر کیا, یا یہ جو زبیر رضعی صاحب ہے اس کی بات کی ہے, آیا چاروں شخصیات کی جس کا آپ نے ریفرنس کیا, ابن تیمیہ کا ہو گیا, کوئی بھی اس سے پہلے آنے والی کسی بھی شیپ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا رسالت کا دعویٰ کرنے والے کو وہ کسی بھی شیپ میں ماننے ہوں یا ماننے والے ہوں کہ فلانا بندہ آئے گا تو ہم اس کو مان لیں گے, یہ ریکارڈ آپ کو کہیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے, یہ آپ اپنے نقطے کو پازیٹیو کرنے کے لیے آپ ریفرنس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ان ریالٹی یہ لوگ بھی ختم نبوت کے قائل تھے, اور یہ علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر آج کے دور پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضح ہے, حضرت عیسیٰ کے متعلق احادیث واضح ہے, اس میں بخاری, مسلم, ابو داؤد اس کی روایات بے شمار ہے, اور یہ تسلسل اس میں ہے. تو میں آپ کو یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس آیت پہ آپ کا کیا موقف ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ میری انٹرپریٹیشن ہے, آپ صحابہ کی انٹرپریٹیشن دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بخاری میں حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر آئے, حضرت عمر نے فرمایا کہ جو بھی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں میں ان کو قتل کر دوں گا. اس پہ حضرت ابو بکر آئے, انہوں نے فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جا. پھر انہوں نے اسی آیت
کو استعمال کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ثابت کیا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے رسول وفات پا چکے ہیں، آپ اہل حدیث میں کسے ہیں؟ آپ کھولنے کتاب محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو کہ مجدد تھے سعودی عرب کے، اسی وجہ سے آپ کو وہابی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں لکھا، میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ کاٹنا چاہوں گا، کو ختم کر لوں جلدی سے۔ میں صرف اتنی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دوسری دفعہ ریفر کیا کہ ہم اہل حدیث ہیں یا ہمارا کسی فرقے سے تعلق ہے۔ آپ یہ بات کس بیس پہ کہتے ہیں؟ میرا تو ابھی آپ سے کوئی تعارف بھی نہیں ہے، اور آپ نے صرف یہ دیکھے کہ یہ اسٹال لگا ہوا آپ نے مجھے ڈکلیئر کیا میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم بحث مسلمان، اور یہ اسٹال ہم نے سب لوگوں کے لیے رہا ہے، اس میں کوئی بھی آئے، ہمارا ایک ہی نقطہ ہے جو کہ لوگوں کی طرف اللہ کی طرف بلانا ہے، اس میں نان مسلمس ہیں، اگر مسلم آتے ہیں ہم ان کے بھی جو بھی ہم ان کی خدمت کر سکتے وہ کرتے ہیں، تو ہمارا ایسا کوئی فرقہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو مسجد سے یہ اسٹال آتے ہیں وہ اہل حدیث مسجد ہی ہے، آپ ان کو پوچھنے کسی دن، وہ اہل حدیث فرقے سے، میں ان سے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ جو آیت میں نے پیش کی تھی اس کی تفسیر میں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت جارود بن معلہ جو کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے جو بحرین میں بعض مرتد ہوئے تھے ان سے کہا تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا عقیدہ ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ رسول تھے اللہ سے۔ پھر حضرت جارود نے فرمایا یہی میرا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، عاشا کما عاشو و مات کما ماتو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسی زندگی پائی اور وفات پاتی کیونکہ انسان تھے۔ اس آیت پہ ابھی تک آپ کا موقف نہیں ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس آیت، کیونکہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آیت غلط ہے، آپ مجھے یہ ایک اور چیز آپ نے پھر سے کہا کہ اجماعی عقیدہ علماء کر کے، یہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آپ اجماع کا لفظ استعمال کرتے جائیں، جبکہ قاسم ننوتوی صاحب جو کہ دیوبندی کے مجدد ہیں وہ اہل حدیث فرقے کے مطابق کافر تھے، انہوں نے تحذیر الناس میں لکھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالفرض کوئی نبی آتا بھی ہے وہ ختم نبوت کے خلاف نہیں۔ پھر بریلویوں کے بہت سارے عقیدے جس کے مطابق پہ اہل حدیث علماء کہتے ہیں وہ کافر اور مشرک ہیں، تو اجماع کا جب آپ لفظ استعمال کریں کیا آپ یہ کہنے کہ آپ کا اور بریلویوں اور دیوبندیوں کا اجماع ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو مسلمان ہی آگے آپ کا، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا، تو آیت میں پہلے میں پورا آپ کا نقطہ سمجھ گیا۔ اگر قاسم نانوتوی صاحب نے ایک رائے دی ہے، آج مجھے یہ بتائیں کہ علماء دیوبند بحیثیت از جماعت آیا وہ ان کو انڈورس کرتی ہے؟ ایک منٹ، تحریک ختم نبوت جو ہے پاکستان میں ابھی آج بھی کام کر رہی ہے اور آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں، علماء دیوبند اس میں آگے رہے ہمیشہ، وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے۔ اگر کوئی رائے دیتا ہے اپنی، کوئی عالم ان میں سے، وہ اپنی رائے محفوظ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ متفقہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر والی جو بات آپ نے کی ہے، جو قرآن کی آیت، جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جب میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول آپ کے سامنے واضح آ جائے اس کے بعد صحابی کے قول کی کیا حیثیت ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی آبادی، میرے پاس کوئی نبی نہیں، بلکہ اس میں درجنوں ہیں، مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مختلف صحابہ نے کوٹ کیا، صحابہ کو اس کے اوپر اجماع ہے، صحابہ کلیئر تھے اس کے اوپر، تفاسیر دیکھ لیں، ڈے 1 سے دیکھ لیں، اگر درمیان میں کوئی ایک عالم اپنی رائے دیتا اگر وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو پک اینڈ چوز نہیں کرتے، آپ اوور آل دیکھیں، میں اس لیے اجماع کی بات کرتا ہوں کہ جب کہ جو آپ کی 99.9% جو علماء کی اکثریت ہے اور سلف کی اکثریت ہے وہ کہہ رہی ہے، تو اس پوائنٹ ایک بندے کی کیا حیثیت ہے؟ اب دیکھیں آپ نے پھر سے لا نبی آبادی پہ آئے، لیکن اس آیت پہ نہیں ابھی آپ نے بات کی، اس آیت کا ختم نبوت کے ساتھ ہی تعلق، اس آیت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو استعمال کر کے ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں۔ جہاں تک لا نبی آبادی کی بات ہے، اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں ان دلائی روشنی میں سلف و صالح کے عقائد کے مطابق
ابن تیمیہ سے بڑے سلفی عالم آج تک میں نے نہیں سنے جتنا ان کا نام ہے ابن باز جو ہیں آپ کے ایک مجدد ہیں سعودی عرب کے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ابن تیمیہ ہوتے. ابن تیمیہ نے لا نبی آبادی کی کیا تشریح کی ہے؟ وہی کی جو ہم کر رہے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا جو شریعت کو منسوخ کرے. تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ ختم نبوت پہ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. نبی سے سب خاتم النبیین ہے، لا نبی آبادی. میں اس حدیث کو مجھے بہت محبت ہے اس حدیث سے، لا نبی آبادی. لیکن ساتھ نبی سے سب نے فرمایا ینزل عیسی ابن مریم فیکم حکما عدلا. اب ایک سیکنڈ صحیح البخاری سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہیں. ہمارا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ معراج پہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ معراج میں گئے ہیں وہ کہتے ہیں رأیت عیسی ابن مریم، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے. ان کا رنگ ان کا سرخ تھا، ان کا جو رنگ ہے، اور ان کے بال گنگرالے بال تھے. ٹھیک ہے، اب اسی حدیث کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے خواب میں ایک آدم کلر کا نظر آئے، گندم کلر سکن. ان کی جو سکن تھی وہ گندم کلر تھی، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اتنے خوبصورت انسان یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا نہیں، حالانکہ انہوں نے مسیح علیہ السلام سے ملاقات کر لی کہ معراج میں اور اسراء میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، ڈفرینٹ کمپلیکشن ہے اور ان کا حلیہ ہے، اور جواب میں آپ کو پتہ ہے کیا آیا ہے؟ وہ بھی عیسیٰ ابن مریم ہے. بخاری میں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم، کہ وہ مسیح جو آئیں گے وہ آپ میں سے ہوں گے، امت سے ہوں گے. اب آپ بتائیں مسیح کے دو حلیے کیوں ہیں؟ اور ابھی تک اس آیت پہ آپ نے اپنا موقف نہیں بتایا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کیا عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں تھے؟ رسول تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے نبی سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے ہیں. اس پہ آپ کا موقف نہیں آیا ابھی. دیکھیے وہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے، کسی چیز کو اسپیسیفائی کرنا ہے اور اسی پہ آپ نے ضد رہنا ہے تو مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آپ ایک چیز کو اٹھا رہے ہیں، میں نے آپ سے پہلے عرض کر دی ہے کہ جب آپ نے حضرت ابو بکر والی روایت لے لی اس کے اگینسٹ جو آپ کو درجنوں روایات ملتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ احادیث مل رہی ہے، آپ اس موقف پہ کیوں کون سی حدیث اس میں بے شمار حدیث ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے تو عمر ہوتا ہے، میرے بعد ٹھیک ہے اے علی میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے، سوری ٹھیک ہے، بے شمار روایات. پھر اینٹ والی ہے، میں آ گیا اور اینٹ لگ گئی، ٹھیک ہے، بے شمار ہے. اس پہ کیا کوٹ کریں گے آپ ان کی چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں. اچھا اس میں میں گزارش جلدی سے ایک سیکنڈ میں لگاؤں گا. آپ نے 3 احادیث پیش کیے، ٹھیک ہے، لیکن میں جو حضرت ابو بکر کا قول پیش کیے وہ ختم نبوت کے متعلق نہیں، وہ عیسیٰ کی وفات کے بارے آپ اس کو ختم نبوت سے ریلیٹ کریں. یہ آپ کی شاید میں صحیح طرح سمجھا نہ سکا. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز آپ نے 3 احادیث پیش کیے ہیں. ایک حدیث آپ نے پیش کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. اگر آپ صحیح البخاری کو دیکھیں ایسی روایات پائیں، اور دوسری کتب میں ہے اس میں الفاظ ہیں اگر اللہ مجھے نہ بھیجتا لا بعثت یا عمر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجے کیونکہ ان میں نبی کی کوالٹیز تھی. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے حدیث پیش کی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی، اس کی تفسیر میں آپ کے علماء جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں وہ کہتے ہیں ادھر بعدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہاں اس کا مطلب ہے غیر یس کہ جب میں غیر موجود ہوں علی تم میری نسبت یہاں پہ ہو اہل بیت کی حفاظت کرو، لیکن انا کا لست نبی ہے، لیکن تم نبی نہیں.
وہاں بازی کا مطلب غیر ہی، تو یہ غلط تشریح. پھر آپ نے اینٹ والی حدیث پیش کی، اس پہ آپ کے علماء کیا کہتے ہیں؟ ابن حجر آپ یہ بتائیں کہ ان حدیث کے متعلق آپ کا کیا میں موقف مانتا ہے؟ ہوں ساری حدیث ہے مانتے ہیں؟ جو اینٹ والی حدیث ہے اس میں ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر تو مسئلے کا حل ہو گیا. میں مانتا ہوں کہ ختم نبوت پہ اختلاف نہیں، لیکن وہ آیت قرآن میں رہے گی، اس کو نہیں آپ جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ یہ سب احادیث درست ہے تو آپ واپس منہ کر کے کیوں دیکھیں؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں؟ جو اینٹ والی ایک بات اب مجھے موقع دینا. پہلی بات ایک تو یہ کلیئر ہو گیا. دوسری بات یہ دیکھیں مرزا صاحب پہ آپ ساری احادیث جن کو آپ بقول ابھی مان رہے ہیں وہ فٹ کرتے ہیں آپ ادھر جا کے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ والا قصہ پاک ہو چکا ہے، یہ روایات ہیں وہ ساری ادھر ہٹا دیتے ہیں آپ. مینارہ سے لے کے اور نشانیاں ہیں، دمشق کا مینار ہے فلانا، یہ سب چیزیں آپ لیتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب فٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے انویٹیشن جو دی ہے وہ میرا خیال میں یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑی مذائقہ قسم کی ہیں کہ وہ بندہ بات بھی نہیں کر سکتا. آپ بتائیں، ہم جواب دیں گے. ہم نے وہ سارا کچھ پڑھا ہوا ہے. آپ جو بھی اعتراض مسیح موت پہ کریں گے ہم قرآن حدیث سے ثابت کریں گے کہ وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا پھر اتنی چیزیں. آپ بتائیں، ہم نے ان کی ساری کتابیں پڑھی ہے بفضل آپ اللہ نے تعالی 83 84 ساری پڑھی ساری ہیں. پڑھی ہے. یہ دیکھ لیں آپ، اگر آپ ساری پڑھ لیں گے تو ساری پڑھی ہے. آپ احمدیت میں نہیں رہیں گے. اب میری بات اب سنیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے اعتراض کیے ہیں بات، ٹھیک ہے. جو اینٹ والی حدیث ہے اس میں ابن حجر کہتے ہیں یہ شریعت کی کمال کے کمالات نبوت ہے. اسی سے ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ سب سے افضل ہے. اب آپ نے حضرت مسیح موت پہ اعتراض کہ میں نے ان کی الحمدللہ ساری کتابیں پڑھی ہیں. آپ کریں اعتراض، میں جواب دوں گا. جب آپ کرنے نے شروع کام. جب وہ بلڈنگ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی اور مکمل ہوگی، وہ بلڈنگ ختم ہوگی، اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب میں آپ کو جواب اس کا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہر نبی کی اینٹ کا وہی سائز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ کا سائز ہے، ہم نہیں یہ مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں. ان کے دیکھ لیں، یہ مرزا صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں، وہ ان کا ریفرنس دیا ہوا ہے. نہیں لکھا. میں ختم کروں بات، میں ختم کروں بات. جو میں اس کا بات ریفرنس مل سکتا ہے آپ کو؟ آپ جو ریفرنس دیں گے انہوں نے کبھی یہ بات کرنے سے پہلے غور کر لیں کہ مرزا صاحب کہہ چکے ہیں آلریڈی. میں ختم کر لوں بات، ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اینٹ ہے وہ اینٹ نہیں جو دوسرے انبیاء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. اس وجہ سے علماء نے یہی تشریح کی کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ شریعت ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ ہے اس سے شریعت تمام ہوگی، مکمل ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئیں گے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کا اینٹ آپ نکال کے وہ پھر واپس آئیں عیسیٰ گے؟ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی تھے، لیکن جو بعد میں آئیں گا ظہور ہوگا ان کا، وہ ایک مشن ہے جو مکمل کرنا ہے. وہ یہودیوں والا مشن تھا، وہ مکمل کریں گے. شریعت اسی کی پابندی کریں گے اور اسی امام کو فالو کریں گے، اسی امت کے. نبی ہوں اس وقت وہ ایز امتی نبی آئیں گے، امتی آئیں گے، وہ امتی آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، وہ تھے، لیکن وہ مشن کی تکمیل کے لیے آئیں گے. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئیں گے، نبی اللہ ہوں گے، نبی اللہ ہوں گے، نبی اللہ ہوں گے، نبی اللہ ہوں گے. 4 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی اللہ کے ہوں گے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے اور وہ مشن کو مکمل نبی کریں صلی گے. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت دجال والا مشن مکمل کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کو لیکن فات دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ مرزا نبی صاحب ہوں تو گے. وہی پھر بھی فٹ نہیں نا ہو رہے آپ وہاں پہ. بتائیں مجھے، اعتراض آپ کریں نا. آپ مرزا صاحب تو کہیں بھی آپ نہیں نے فٹ ہو رہے. کتنی کتابیں آپ مجھے پڑھی یہ ہیں؟ بتائیں کہ مرزا صاحب کو آپ کہاں فٹ کریں؟ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں مرزا صاحب میں کی؟ مکمل میں کتاب. اسٹوڈنٹ ہوں، میں مکمل کتاب. کسی چیزوں کا میں دعویٰ دار نہیں ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی مکمل کتاب جو مجھے حتل افسار جو میرا نالج ہے مجھے بیسک چاہیے وہ کوشش کرتا رہتا ہوں. مکمل کتاب میں پڑھی؟ اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوشش کرتا کوئی رہتا ہوں. مکمل کتاب پڑھی آپ نے؟ دیکھیں میں جب دیکھیں ایک کتاب ہے، ہاں جی. اس کا ایک پورشن پڑھ لے فرض کیا آپ، کوئی مکمل آگے سے 2 صفحے جیسے آپ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. پیچھے سے 2 پڑھ لیے، ٹھیک ہے، وہ ایک موقف آ جائے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پوری جب آپ کتاب نہیں پڑھی. دیکھ جب دیکھنی ہو تو 1-2 دارہ نکال کے آپ چیک سکتے ہیں. پوری نہیں ٹھیک ہے، پڑھی کوئی بھی. تو اس لیے کہ جو مرزا صاحب کے عقائد ہیں مجھے بتائیں اور جس آپ. طرح وہ ہیں، بتائیں مجھے کون دیکھ سا لیں مرزا عقیدہ؟ صاحب میں تو بے شمار چیزیں آ جائیں گی. بتائیں آپ. پہلی بات تو پتہ کیا، جب آپ مرزا صاحب کی شخصیت کو ہاں جی. جو مقام آپ دیتے ہیں، ہم اس مقام کو تو ویسے ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم تنقید کریں گے ان کے اوپر،
آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. جب نیچر اختلاف ایسا ہے جب ہم ان کو مانتے ہی نہیں, ٹھیک ہے, پھر ہم ان کرٹیسائز کر کے فردر اس بحث سے ہم کیا لیں گے. یہ لیکن بات یہ کہ آپ کے پاس کوئی مرزا صاحب کے کلام میں کنٹرڈکشن ہے, بتائیں مجھے, مرزا صاحب کی تحریروں میں کنٹرڈکشن بتائیں, ہے. مثال دیں. 52 سال کہتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو آئیں گے, بعد میں کہا یہ سزا بات پا گئے. آپ کس کسی پہ اب اس کا ہم جواب مجھے پتا ہے آپ کا جواب. نہیں دیکھیں, پھر آپ اگر جواب آپ نہیں جواب دیں گے کہ مجھے بتایا گیا جو اللہ نے بتا دیا. یہ نہیں جواب. اللہ آپ کے نبی کو ایسے نہیں کرتے. اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ پریسائز نالج کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی جو اللہ کے نبی کو اللہ علم دیتے ہیں وہی وہ آگے ٹرانسفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو. اب میں ایک چیز کہہ لوں, آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کی کون کوئی چیز پڑھی, آپ بتائیں. مرزا صاحب کی زبان ہے, ان کی تحریریں ہیں, 200 گالیاں, وہ کیا کریں گے. کہاں پہ گالی ہے ان کے اقوال میں جو تضاد ہے وہ دیکھیں. آپ بتائیں نا, مثال دیں. ہنڈریڈ. اچھا میں جواب دوں. اب سنیں آپ, میں نے آپ کی بات پوری سنی, اب آپ نے سنی ہے. پہلی بات آپ نے یہ کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع میں کہا تھا کہ عیسیٰ زندہ ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ اسی صفحے پہ ابراہیم انبیاء میں حضرت مسیح موعود نے لکھے کہ اللہ نے مجھے مسیح بھیجا ہے, بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, وہ علماء کا عقیدہ تھا اس وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا کہ حدیث صحیحہ میں ہے کہ لا تفضلونی علی موسیٰ ولا تخیرونی علی یونس بن متی, کہ یہ نہ کہو کہ میں موسیٰ سے افضل ہوں. بعد میں فرمایا انا خاتم النبیین انا افضل الرسل. اب کوئی کہ یہ تضاد ہے, یہ تضاد نہیں. حد ہمیشہ اتمام حجت کے بعد لگتی. جب اللہ نے وحی کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض عقائد تبدیل کیے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں باپ کی قسم کھائی تھی, بعد میں فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. پھر جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی وفات ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھانا شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آئی بخاری کی روایت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے تو آپ کو منع کر دیا کہ آپ مشرکین کے لیے نہ دعا کرو. حالانکہ آیت میں لکھا تھا کہ اگر تم 70 سے زیادہ بار بھی دعا کرو ہم نہیں معاف کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان کی بات مانی. حضرت عمر کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دعا کی. پھر اللہ نے پھر وہی بھیجی کہ نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں دعا کرنی. اب آپ کے نزدیک یہ تو تضاد ہے. نعوذ باللہ انا بری مما تقول, میں اس سے پاک ہوں جو بات آپ نے کہی. دوسری بات آپ نے کہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ گالیاں دی ہیں. آپ ایک مثال دیں. آپ کے اعتراض کے مطابق پھر نعوذ باللہ من ذالک احادیث اور قرآن میں بھی گالیاں ہیں, کیونکہ وہی الفاظ قرآن میں بھی ہیں. مجھے بتائیں کون سا لفظ. آپ دیکھیں, جب یہ ایک مسئلہ, یہ ایک پرابلم ہے جماعتی احمدیہ کے ساتھ. ایک پرابلم جیسے ہم مرزا صاحب کی ذات کے متعلق بات کرتے ہیں تو آپ لوگ قرآن کی, انبیاء کی مثالیں دیتے ہیں اور وہ مثالیں پھر وہ مثالیں کون سی نہیں پھر دیکھیں. جب آپ مرزا صاحب گالیوں کی بات کرتے ہیں قرآن میں گالی, کون سی گالی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا, آپ کہتے ہیں جی انبیاء بھی تو ایسے تھے. جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی انبیاء بھی تو نعوذ باللہ. آپ کے کئی مربی حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء بھی تو مشرک ہوا کرتے. نہیں کسی مربی, یہ ابھی یار ریسنٹلی بات ہو رہی ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یہ جب آپ اس طرح اگر کسی فرد واحد کو بچانے کے لیے اللہ کے نبیوں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے, آپ سے کوئی بھی نہیں بات. یہ ایک پرابلم ہے, یہ ایک جماعت کے ساتھ پرابلم ہے. اسی لیے بہت ساری جب بحثیں ہوتی ہیں لوگ, ہمارے لوگ اس خوف سے کہ یہ مزید بدتمیزی کریں گے اور یہ گستاخیاں کریں گے تو وہ زیادہ بحث کو کیوں نہیں دیتے. اب دیکھیں آپ نے جو بات ابھی کی ہے کہ ہم دوسرے انبیاء کی مثالیں پیش کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو سچا مانتے ہیں ہم ان کا دفاع قرآن سے کریں گے. قرآن میں لکھا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ نہیں کہا جاتا سوائے وہ جو دوسرے انبیاء کو کہا جاتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ ہم نے گستاخی کی. مودودی جو ہیں مشہور عالم ہے پاکستان میں, انہوں نے تفسیر میں لکھے کہ حضرت ابراہیم علیہ
السلام پہلے سورج ستارہ کی عبادت کرتے تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پہ فتویٰ لگائے شرک کا، ان کو آپ گستاخ ہیں. ہم کہتے ہیں کسی نبی نے نہیں شرک کیا. آپ کے مجدد شیخ الالبانی جو گزرے دمشق میں، وہ ووجدک ضالا فہدی کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الضالین تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ضالون عن الحق. نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں وہاں دال کا مطلب ہے اللہ کی محبت میں گم تھے. حجت نہیں ٹھیک ہے، حجت نہیں تو گستاخی آپ نے کی، ہم نے نہیں کی. جب آپ یہی تو مسئلہ ہے، آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، امت لیکن آپ جب مثالیں جب دیتے ہیں وہ آپ دیتے ہیں سلف میں سے لوگوں کی یا علماء سے دیتے ہیں. انبیاء اور سلف سے. دیکھیے انبیاء آپ نے ان کو نبی کا درجہ دیا. جب ہم مثالیں دے رہے ہیں تو مولانا مودودی کی دیتے میں ہیں، آپ کو مثالیں دیتے ہیں تو علامہ ابن عربی کی دیتے ہیں. یہ تو تضاد ہے سیدھے سیدھا. میں نے البانی کی مثال اس آپ کی اپنے سنیں نبی کی ایک ویلیو سیکنڈ، خود کم کرتے ہیں. نہیں آپ نبی کی بات نبی سے بات کرتے ہیں. پھر آپ نے غلط سمجھا ہے. جب آپ حضرت مسیح موعود پہ اعتراض کرتے ہیں، میں آپ کو انبیاء سے مثال دیتا ہوں کہ یہ اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ یہ اعتراض دوسرے انبیاء پہ ہوتا ہے. میں نے البانی یا مودودی کا اس وجہ سے حوالہ دیا کیونکہ آپ نے ہمیں گستاخ قرار دیا، جبکہ آپ کے علماء نے گستاخی جو بھی کرے گا، ہم کوئی بھی ہو، ہم نے وہ حجت نہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو کوئی عالم ایسی بات کرے گا وہ ہمارے لیے حجت ہم نہیں. نے آپ نے کہا کہ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے حجت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بات کرے گا وہ ہمارے لیے تو حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اب آپ نے یہ غور سے حدیث سنی ہے، بہت اہم حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت پہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی امت کے متعلق پوچھے گا اور میں وہ جواب دوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیا قیامت پہ دیں گے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا سوائے یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان میں جب تک موجود تھا میں جانتا تھا انہوں نے کیا کہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے وفات دے دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توفیتنی کی وہی تشریح کی ہے جو کہ ہم کرتے ہیں، وفات امتنی. تو پہلی آیت کا کوئی جواب نہیں آیا. آپ نے مور کے ختم نبوت، تو اب اس آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے، اس حدیث کو آپ دیکھیے. جب آپ نے توفی کی بات آپ کو بہت پہلے کرنی چاہیے، آپ بہت لیٹ آئے ہیں اس پہ. یہ تو نارملی آپ پہلے لوگ کرتے ہوتے ہیں. توفی کا جو آپ کو عربک لینگوسٹک سے، میں عربی دان نہیں ہوں، آپ بھی نہیں شاید ہوں گے. عربک جو لنگوسٹک ہے اس میں جب توفی کی جو بات کریں گے تو وہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کے ساتھ ڈفرینٹ معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعین تو علماء کریں گے. سیدھی سی بات، نہیں بات سنیں نا، سیدھی بات سنیں. ایک چیز ہے، فرض کیا، ٹھیک ہے، اردو زبان میں کوئی ایک لفظ لے لیں گے، کوئی اس کی مختلف انٹرپریٹیشن. اسی طرح عربی میں بھی یہی پوزیشن ہے. آپ نے کسی نقطہ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس پہ اڑ جانا اور دوسری بات کو مد نظر نہ رکھنا، یہ غلط ہے. لیکن میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب دیا. اس میں دیکھیں، ہاں فرض کیا، آپ نے ایک سیکنڈ فرض کیا یہ تو ایک اسکالرلی بحث ہے جو اسکالرز آپس میں بات کر سکتے ہیں. ان کو عربی گرامر کا، گردان کا، وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. میں عربی جانتا ہوں، آپ عربی جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عربی کسی کو آتی ہے. یہ سن لیں آپ. فرض کیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وفات کر گئے، یہ اصل بات. ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں یہ کیونکہ آپ کو یہ فیوریٹ ہے، آپ کا پسند ہے، آپ یہ سننا چاہتے ہیں. ہم بات کو اس طرح ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ہو گیا. ختم اس طرح کرتے ہیں کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مرزا صاحب کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ مرزا صاحب تو کہیں بھی فٹ نہیں ہوتے. مرزا صاحب تو کہیں بھی فٹ نہیں ہوتے. اچھا، اب اس پہ میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہ میں نے آپ کو بخاری کی حولیہ دین کی حدیث دی ہے، اس پہ آپ نے کچھ نہیں کہا. میں ختم کروں بات، میں آپ کی آگے بڑھنی ہے. ایک سیکنڈ میں ختم کروں. پھر میں نے آپ کو نبی، آپ نے توفیٰ کے متعلق لغت کے بارے بات کیا ہے. بخاری
میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توفیتنی کی تشریح وفات کے متعلق کی، وفات کے معنی میں کیا ہے۔ ادھر ہی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہ متوفی کا ممیت کا، امام ابن عباس رضی اللہ عنہ ائمۃ المفسرین ہے، یہ آپ کے سارے علماء مانتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ قرار دیا۔ ختم میں بات کروں، ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں۔ ہاں جی جب اس واقعے کو قرآن ہائی لائٹ کرتا ہاں جی کسی کو کسی کی فوت ہو جانا ہاں جی بہت بڑی بات نہیں، ہر ایک نے فوت ہوتی ہے۔ یہ جب قرآن اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ایک چیز کو خاص نمایاں کر کے پیش کرتا ہے، اس میں کوئی خاص بات ہے تو اسی لیے کر رہا ہے۔ اگر ان کو وفات ہی دینی تھی تو اس میں ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا اس کا ٹھیک ہے، جواب دیتا ہوں۔ کسی چیز کو زندہ اٹھا لینا یہ ایک سگنیفیکنٹ بات تھی جس کو قرآن نے مینشن کیا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن حاشیوں میں اور بریکٹ میں نہیں جاتا، سیدھی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی پہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا اس کی سگنیفیکنس کی وجہ سے۔ اچھا، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کیونکہ جو آیت ہم پیش کریں وہ صلیب کے واقعے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کیونکہ جو یہودی تھے وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، انی متوفیک، میں تمہیں تبھی موت دوں گا۔ یہ اس کا تبھی آپ نے کہاں سے لے لیا؟ یہ جو متوفیقہ کا لفظ ہے اس کا مطلب ختم کر لوں میں بات، اس کا مطلب تبھی موت اس وجہ سے، یہ سارے علماء میں ختم کر لوں بات، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تبھی موت اس وجہ سے کیونکہ آپ کہتے ہیں لغت میں توفع کے بہت معنی ہے۔ اگر آپ قرآن کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ توفع کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ توفع صرف 2 بار ہوتا ہے، یا تو وفات کے دوران، اور جو نئی وفات پا چکے ان کی نیند میں اللہ روح قبض آپ کرتا ان ہے۔ قرآن کی آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں؟ کوئی نہیں آیت اس کے علاوہ، آپ مجھے دیں بے شمار ہے ایک اس وقت ایک بھی نہیں ہے، میں آپ کو اوپن چیلنج دے تو یہ مرزا صاحب نے اپنی کچھ بے شمار ہے، سننے بے شمار ہے، آپ بھی جانتے ہیں، نہیں، بے شمار ہے، بے شمار نہیں، جگہ اس وقت جو بحث کو تبادلہ سے ہم بچانا آخری چیز میں کہہ لوں کہ مرزا صاحب نے چیلنج دیا 100 سال پہلے توفع کے اوپر کہ اگر کوئی عرب کتب سے قرآن حدیث یا عرب کتب قبل الاسلام میں دکھائے کہ توفع جب اللہ فاعل ہو اور انسان پہ موت کے علاوہ کچھ لفظ ہے یا نیند کے علاوہ کچھ مطلب میں آتا ہے، میں ان کو انعام دوں گا۔ آج تک کسی نے نہیں جواب دیا۔ دوسری بات وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ختم کرنا ہے، دوسری بات میں نے اتنی احادیث پیش کی، اتنی قرآنی آیت پیش کی، آپ نے ایک بار اپنا موقف نہیں بتایا ان احادیث پہ یا آیات پہ۔ آپ کو موقف دیا جا سکے لیکن آپ بار بار اس چیز کی طرف آنا چاہتے، بڑا ٹائم اصل مطلب 4:30 تو اس کے بعد ہم نے کہا 4:40 ہو گیا اور گاڑی کی ادھر پارکنگ کا بھی مسئلہ ہے۔ میں آپ کو دونوں کو ساتھیوں کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، اس میں آپ تفصیل سے آپ دیکھیے گا اور کھلے دل سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کھلے دل سے اس کو دیکھیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا کریں۔ لیکن آپ کے بہت سارے لوگ واپس آ رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی یہاں آ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں گے، آپ کے کیونکہ بہت مرزا صاحب سارے فٹ کے نہیں آ رہے ہیں، روز آ رہے ہیں۔ مرزا صاحب فٹ کے نہیں آ رہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم فرض کیا، مان بھی لیں لیکن مرزا صاحب کہیں فٹ نہیں ہو رہے۔ اگر یا تو فٹ ہوتے تو کوئی بات بنتی، لیکن وہ فٹ نہیں لیکن ہو دیکھیں یا آپ نے حدیث دی ہے، اس حدیث سے آپ کا پورا موقف ثابت ہوتا ہے کہ صحیح نہیں۔ یا آپ نے حدیث دی ہے فضلت علی الانبیاء بست، یہ کیمرے میں بھی آ گئی حدیث، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرما دیا ہے فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے 6 وجہ سے تمام انبیاء پہ فضیلت دی گئی ہے۔ فضیلت، آخری فضیلت کیا ہے؟ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ میں خاتم النبیین ہوں، آخری ہونے میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں، جو آخر میں آئے اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ اسی وجہ سے نہ صرف آخر ہیں بلکہ
سب سے افضل. تو یہاں ختم بہ یہ ایک حدیث ہے, باقی حدیثوں کو لیکن بھی یہ آپ نے غلط پیش کر دی. نہیں، یہ غلط ہم پیش نہیں استعمال کرتے. کرتے ہیں نہیں، آپ اور کریں. اس کی تفسیر میں آپ باقی بھی تو شاہ دیکھیں گے نا. اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ یہاں ختم بہ النبیون کا مطلب ہے کہ میرے بھائی میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہے گا جو میری شریعت منسوخ کرے. آگے دیکھتے ہیں یہاں تو بہت آپ کے خلاف حدیثیں آ رہی ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے شاید کسی نے غلطی کر دی ہو کہ ہمارے موقف ہمیں سپورٹ آپ کریں. دیکھیں یہاں شروع سے دیکھ لیتے ہیں یہ کور کہاں سے ہے. تفصیل سے اس کو ساری کو پڑھے نا. میں سارا آپ کے آگے پڑھ لیتا ہوں نا. پہلا صفحہ کہاں, یہ والا ہے پہلا. ٹھیک ہے ادھر سے ہوگا نا, یہاں سے شروع ہے 1 2 3 آگے. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں 5 صفحے. اس کا ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس کو ہم مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآنی آیات ہیں, ان سب کو ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود اس کے بعد پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ان آیات کے باوجود آپ ایک نبی کا انتظار کریں. اب احادیث پہ آ جائیں. یہ دیکھیں سپورٹیو ساری ڈاکومنٹ جب قرآن واضح کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں ہم ان ساری آیات کو مانتے ہیں. یہ حدیث آئی ہے ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثلی رجل بنا بیت, جس نے بلڈنگ بنائی. ہم بھی اس کو مانتے ہیں. آپ کے علماء یہی تشریح کرتے کہ اس کا مطلب ہے شریعت کامل ہوگی. ہم بھی مانتے شریعت ختم ہے اور کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. اب آگے چلتے ہیں, جتنی آگے جائیں گے اس میں آپ پھنستے جائیں گے. دیکھتے ہیں. میں ابھی تک تو نہیں پھنسا الحمدللہ. جن کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی نہیں پھنستے انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں صحیح البخاری کی حدیث آ گئی. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا, میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. آپ کا تو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ آئیں گے اور وہ پوری دنیا کے لیے ہوں گے, تو آپ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. یہاں لکھے کہ جو دوسرے انبیاء تھے وہ صرف اپنے قبیلے کے لیے بتا تھے. دی آپ کو. وہ ایک مشن ہے جو اس کو مکمل کرنے آئیں لیکن گے. وہ پوری انسانیت کے لیے آئیں گے. وہ ایز اے نبی اپنی شریعت کسی پہ لاگو نہیں ہوگی. پوری انسانیت شریعت یہی ہے جو محمد ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مرزا صاحب کے آنے سے کون سا عمل آیا؟ وہ تو پہلے فرسٹ ورلڈ وار آ گئی, اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی. نبی آپ صلی اس کے کو آگے بعد جنگ صفین نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قرآن میں لکھے کہ وہ سب سے افضل نبی ہے. اور دوسری بات یہ نہیں کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام فتنے ختم ہو جائیں گے. غلط ہے, آیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حدیث ہے بخاری میں, ان الماہی, میں ماہی ہوں. اب یہ بخاری کی روایت ہے. الماہی کا کیا مطلب ہے؟ الماہی کا مطلب ہے جس کے ذریعے سے سارا کفر مٹ جائے. کیا کفر مٹ گیا؟ انشاءاللہ مٹے گا. مٹے گا ہر جگہ پہ اللہ کا پیغام امن آئے گا انشاءاللہ. لیکن پوری دنیا میں کبھی نہیں امن آئے گا. پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں کیوں امن نہیں آئے گا پوری دنیا میں. 2 ملین تو ہو چکے الحمدللہ. بس الحمدللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. امن اسلامک ہسٹری میں کبھی بھی ایسا ٹھیک نہیں ہے, امن پوری دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا کیونکہ قرآن کریم میں لکھا ہے سورہ المائدہ آیت 15 اور 65 میں کہ قیامت تک یہود اور نصارہ کے درمیان نفرت اور مرزا صاحب بغض کے آنے سے ہوگا. چلو آخری دفعہ ختم کریں. مرزا صاحب کے آنے سے کیا سکون ملا یا کیا امن آیا؟ نبی کو مانتا ہے اس کو وہ سکون ملتا ہے. کیا ابو جہل کو سکون ملا نبی آنے کے سے بعد کیا فوری طور جنگیں 2 لگوا دی مرزا صاحب. اور نبی سے کے بعد جنگ صفین نہیں ہوئی. وہ تو چلتی رہتی ہے. وہ کیا تو مطلب اتنے جب صاحب نہیں شہید ہوئے ہیں. دیکھیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ جب آئیں ہاں گے جی, ہر طرف امن آ جائے. آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے, کیوں نہیں ہے؟ دجال کے ساتھ لڑیں گے جال نہیں. کو فنش کر اور کے امن آئے گا. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ جب آئیں گے وہ لوگوں کو کہیں گے یا مسلمان ہو جو یا میں تمہیں قتل کر دوں. کون سا امن ہے یہ تو لا اکراہ فی الدین کے خلاف ہے. قرآن میں لکھے لا اکراہ فی الدین. آپ کا عقیدہ عیسیٰ تلوار ایک دفعہ جب وہ آئیں گے, قتل کریں گے. ایک دفعہ جب وہ آئیں گے تو برائی کو مٹائیں گے, کفار کو کریں گے اور قتل. امن دیکھیں یہود کا ذکر آتا ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے. دونوں کا ہے. یہود کا آیا, یہود کا وہ انکمپلیٹ مشن ہے جو وہ مکمل کریں گے. دجال ان کا لیڈر ہوگا, اس کو قتل کریں گے. عیسائی ان پہ ایمان لیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ. سارے نہیں لائیں گے, جو لے کے آئے گا. اور آج کے دور میں بھی کچھ جو لیں گے تو وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. کیا مطلب کہ ان جو کو بھی اس کا انجام ہو. قرآن میں لکھا لا اکراہ فی الدین. نبی سے
وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں ان کو اگر وہ آپ کو یہ بھی پوچھے کہ مجھے عمل ملا ان کی مدد کرو. آپ کا عقیدہ کہ جو اہل کتاب عیسیٰ کے زمانے میں آئیں گے جب کہیں گے اسلام قبول کرو یا میں جہاد جو ہے نا قتل کروں. آپ کے یہاں تو ختم ہو چکا ہوا ہے. نہیں, کس نے یہ کہا؟ جہاد تو ختم ہو چکا ہے نا. غلط بات ہے. مرزا صاحب نے فرمایا کہ اب یہ جہاد جو ہے نا یہ تو ختم ہو چکا ہے. فرمایا اب کہ دوسرے جہاد کی بات حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسیح آئیں گے ید الحرب یعنی اس زمانے میں لڑائی کا زمانہ نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں وہ آئیں گے آسمان سے تلوار کے ساتھ کفار کو قتل کریں گے. قرآن کہتے ہیں لا اکراہ فی مرزا صاحب دجال کے بھی انکاری نہیں ہے. آپ پوری تفصیل میں جائیں گے پھر وہی نیک کوشچن آپ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کا بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہدایت دے سب. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد